بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہر سال ریچھ 40 لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، جن میں سے کچھ ہی لوگ مرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سانپوں کو ہی دیکھ لیا جائے تو ان کی وجہ سے ہر سال 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ریچھوں کو جس قدر خوفناک بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اتنا نقصان ان انسانوں کو آج تک پہنچایا نہیں ہے۔ لیکن جو بھی انسان کسی ریچھ کے حملے کی زد میں آتا ہے، اس کی درد بھری داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس شکاری کے ساتھ بھی ہوا۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ریچھ کے حملے سے بچنا ہے تو آپ کے لیے سب سے اچھا موقع یہ ہے کہ آپ جنگل کا رخ ہی نہ کریں۔ لیکن شکاری حضرات بھلا کیسے رک سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ جنگل نہ جائیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ امریکی ریاست منیسوٹا کے رہنے والے یہ 3 لوگ آج بھی شکار کا پروگرام بنا چکے تھے۔ ان میں سے ایک ماہر شکاری تھا جس کا نام برینڈن جانسن تھا، اور 40 سالہ جانسن کے بارے میں شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ اب جوان لوگوں والی بیوقوفیاں چھوڑ چکا ہوگا، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا۔ آج بھی یہ شخص جوان لوگوں کی طرح شکار کے اس کھیل سے منسلک تھا، لیکن آج اس کو زندگی کا وہ سبق ملنے والا تھا جسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پائے گا۔ جانسن اپنے دوستوں کے ساتھ سردی کے موسم میں جدید دور کی تیر کمان سے لیس جنگل میں نکلا۔ ان لوگوں کا مقصد جنگل میں موجود کالے ریچھ کا شکار کرنا تھا۔ خوش قسمتی سے جلد ہی ان لوگوں کو ایک طاقتور کالا ریچھ مل گیا، اور موقع پاتے ہی اس شکاری نے اپنا تیر کمان میں چڑھا کر اس ریچھ کو مار دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ دوسرا تیر بھی مارے اور اس ریچھ کو یہیں ختم کر دے، اس نے ریچھ کو جانے دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خون نکلنے سے خود ہی اپنی موت مر جائے۔ یہاں ایک بات اہم ہے کہ ان تینوں میں سے خاص کر کے جانسن بچپن سے ہی شکار کر رہا تھا، اور آج اس کے پاس تقریباً 40 سالہ تجربہ تھا، اور وہ خوب جانتا تھا کہ کالے ریچھ کا شکار کیسے کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی شکاری اس کے اس کام کو بیوقوفی سے تعبیر نہیں کر سکتا۔ تقریباً 4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ آج چونکہ موسم کچھ گرم ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریچھ کا گوشت خراب ہو جائے، اس لیے انہیں جنگل میں جا کر اسے ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک ریچھ خون بہنے کی وجہ سے مر چکا ہوگا۔ لیکن آج وہ جلد بازی کر چکے تھے۔ رات کے وقت یہ لوگ ٹارچ لے کر جنگل میں نکل تو گئے، لیکن ان میں سے صرف ایک کے پاس اسلحہ تھا، اور وہ بھی جانسن کے پاس نہیں، بلکہ یہ اسلحہ اس کے ایک دوسرے دوست کے پاس تھا، اور کسے معلوم تھا کہ جب اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ ریچھ سے اتنا دور ہوگا کہ اسے استعمال کیا جانا ممکن نہیں ہوگا۔ جلد ہی ان لوگوں کو ریچھ کے خون کے نشان مل گئے، اور یہ لوگ ان خون کے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے اب ایک دلدل والے علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ دلدل گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اب یہ لوگ ایک دریا کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ان کے پاس اس دریا کو عبور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دوست پہلے دریا کو پار کر گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے جانسن بھی دریا پار کر گیا، اور وہ دوست جس کے پاس اسلحہ تھا ابھی وہ پانی میں ان سے تقریباً 500 فٹ دور تھا کہ اس نے خشکی پر موجود اپنے دوستوں کے چیخنے کی آواز سنی۔ اندھیرے میں ان نے چیخ کر پانی میں موجود اپنے دوست کو کہا کہ ہم نے ریچھ کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پانی میں موجود اس شکاری نے گول گھوم کر دیکھا، لیکن اسے کہیں بھی ریچھ نظر نہ آیا۔ ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہ ہوا کہ ریچھ اپنا راستہ بدل چکا ہے۔ مصیبت کو سر پر دیکھ کر دوسرے دوست نے جانسن کو اپنا چاقو دے دیا، جو کہ اتنا چھوٹا تھا کہ مصیبت پڑنے پر اس سے کچھ خاص کام لیا جانا ممکن نہیں تھا۔ 1 منٹ کے بعد جانسن نے اپنے پاس ہی ایک شاخ کے ٹوٹنے کی آواز سنی، اور ابھی اس نے 3 قدم بھی نہیں اٹھائے تھے کہ اس ریچھ نے اس قدر زور سے اس کو ٹکر ماری کہ وہ زمین پر گر گیا، اور اب ریچھ اس کے اوپر آ چکا تھا۔ ریچھ نے سیدھا اس کی گردن میں اپنے دانت گڑانے کی کوشش کی، لیکن جانسن نے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، اور یوں ریچھ کے دانت اس کے چہرے میں پیوست ہو گئے۔ لیکن اسی کشمکش میں جانسن نے اپنے دوست کا دیا ہوا چاقو ہاتھ سے نہ گرنے دیا، اور ایک ہاتھ سے اس نے ریچھ کے دانتوں کو اپنے جسم سے ہٹانے کی کوشش کی، اور دوسرے ہاتھ میں موجود چاقو کو اس نے ریچھ کے جسم کا جو حصہ سامنے آیا اس میں پیوست کر دیا۔ یہ چاقو لگنے کے بعد یہ ریچھ جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے جنگل میں غائب ہو گیا، اور جانسن وہیں لیٹا رہا تاکہ وہ پھر سے ریچھ کو اپنی طرف متوجہ نہ کر دے۔ لیکن اسی اثنا میں اسے پھر سے درختوں سے ایک سایہ اپنی طرف آتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کا دوست ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ یہ وہی ریچھ تھا جو کہ اپنا منہ کھولے سیدھا اس کی ٹانگوں کی طرف آ رہا تھا۔ جانسن نے اپنے بائیں بازو سے اس ریچھ کے حملے کو روکا، جو کہ اب 3 جگہوں سے فریکچر ہو چکا تھا، اور دائیں بازو کی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے یہ چاقو ایک بار پھر سے ریچھ کے جسم میں پیوست کر دیا۔ اسے نہیں یاد کہ اس نے کتنی بار اس کو چاقو مارا، لیکن پے در پے چاقو کے وار سے یہ ریچھ پیچھے ہٹا اور اس پر ایک بار پھر سے حملہ آور ہوا۔ لیکن اب جانسن جو کہ بمشکل زندہ تھا اس ریچھ کی گردن پر وار کر سکتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اس کی گردن پر وار کر ہی دیا، جس کی وجہ سے یہ ریچھ بھاگ گیا۔
ان پہ در پہ حملوں کو کچھ ہی دیر لگی تھی اور اس کا دوست بھی اب دریا پار کر چکا تھا اور انہوں نے جانسن کو اٹھا کر واپس کیمپ میں لایا اور اس کے دوستوں اور فیملی کے لوگوں نے چندہ کر کے اس کا علاج کروایا اور یوں تقریباً 6 آپریشنز کے بعد اب جانسن کا ٹوٹا جسم ایک بار پھر سے جڑ چکا تھا اور صحت مند ہونے کے بعد جانسن نے کہا کہ میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ میرے پاس چاقو تھا۔ اس حادثے کو آج 9 ماہ گزر چکے تھے اور اگرچہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا لیکن کام پر جانا ابھی بھی اس کے لیے محال تھا، لیکن آج بھی وہ ایک بار پھر سے شکار پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔